عطائے رسول بھارت کی زمین پہ آئے اور خدا کی قسم پھر انہوں نے دین کیسے پھیلایا. ایک رسم ہوتی ہے غیر مسلموں میں دودھ چڑھانے کی، مندروں میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ بات الگ ہے کہ نالیوں میں دودھ بہے تو کوئی بات نہیں، لیکن غریب کے بچے کے پیٹ میں گھونٹ دودھ نہیں جانا چاہیے. یہ کیسا دھرم ہے صاحب تمہارا کہ بچے دودھ کے لیے بھوکے تڑپتے رہے اور تمہارا دودھ نالیوں میں بہتا رہے. اللہ اکبر. یہ ان کی رسم ہے، لیکن یہ جانیں گے ان کا مذہب ہے. لیکن ہمارا مذہب اتنا سچا مذہب ہے، لوگ اسے آتنکواد سے جوڑتے ہیں. ذرا بتائیے جو مذہب راستے کی پڑی ہوئی اینٹ کو ہٹانے پہ جنت کی بشارت دے، اس سے سیدھا سچا مذہب کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح. تو ان کا اصول تھا دودھ پلانے کا، اور اسی دور میں ایک پنڈت جی تھے، روز دودھ کی لٹیا بھری مندر چل دیتے تھے. دودھ کی لٹیا بھری مندر چل دیتے تھے، مندر جایا کرتے. ایک دن بیٹی کہنے لگی ابا جی آج میں جاؤں گی دودھ لے کر. جب اتنی بات کہی نا آج میں جاؤں گی دودھ لے کے، باپ کہنے لگا نہیں بیٹی ہم خود جائیں گے. کہا نہیں بابا میں جاؤں گی. چونکہ بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوا کرتی ہیں، کبھی کبھی باپ بیٹی کی خواہش کے آگے مجبور ہوتا ہے. باپ نے اجازت دے دی. بچی نے دودھ لیا، لٹیا لے کر کے مندر کی طرف آئی. مندر میں آئی، اسے پتا نہیں تھا کہ دودھ پلایا جاتا ہے کہ دودھ بہایا جاتا ہے. آئی، آنے کے بعد مورتی کے آگے بیٹھ گئی. کہنے لگی لو بابا دودھ پی لو. اس نے پہلے شرافت سے کہا دودھ پی لو، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہنے لگی دودھ کیوں نہیں پیتے ہو، دودھ پی لیجئے. پھر کوئی جواب نہیں آیا. بچی سمجھنے لگی میرے باپ تو روز دودھ لایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی میں بھگوان کو دودھ پلا کے آیا ہوں، شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اس لیے دودھ نہیں پی رہے ہیں. یہ بات بچی کے دل میں آئی. کہنے لگی بابا بھگوان مجھ سے کون سا پاپ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ دودھ نہیں پی رہے ہو. پتھر تھا، پتھر بھی کبھی بولا کرتے ہیں. بچی نے سوچا شاید یہ مجھ سے ناراض ہیں. پھر بچی نے بہت بڑا عہد کر لیا. بچی نے کہا اگر تم دودھ نہیں پیو گے تو تمہارے چرنوں میں اپنی جان دے دوں گی. یہ کہہ کے بچی نے لٹیا تو ادھر رکھی ہے اور اپنا سر اس کے قدموں میں مارنا شروع کر دیا ہے. اس بے دردی کے ساتھ اس نے سر پٹکا کہ ماتھے سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. جب بچی سر پٹکتی رہی، روتی رہی، اسی راستے سے اتفاق سے غریب نواز کا گزر ہو جاتا ہے، عطائے رسول کا گزر ہوتا ہے. جیسی غریب نواز نے بچی کو روتے دیکھا، سر پٹکتے دیکھا، آپ آئے ہیں. آنے کے بعد پیشانی کی جگہ اپنی ہتھیلی رکھ دی ہے. جیسی ہتھیلی آئی ہے بچی نے یوں سر اٹھایا، سادہ سے بابا کو دیکھا. دیکھ کے کہنے لگی بابا کون ہو؟ کہنے لگے بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا بابا آپ جائیے، یہ میرے بھگوان کا معاملہ ہے. میرے غریب نواز نے فرمایا بیٹی بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے، آخر یہ کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا بابا تم کیا جانو، تم تو مسلمانوں کے دھرم گرو ہو، یہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے. غریب نواز نے کہا بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے. بچی کہنے لگی سنو بابا اگر نہیں مانتے ہو تو سنیے، میرے باپ روز دودھ پلا کے جایا کرتے ہیں، لیکن آج میں دودھ لے کر کے آئی ہوں تو یہ دودھ نہیں پی رہے ہیں، شاید یہ مجھ سے ناراض ہیں. تو میں نے یہ قسم کھائی ہے یا تو یہ دودھ پیئیں گے یا میں اپنی جان دے دوں گی. جیسے اتنا سنا ہے غریب نواز کہتے ہیں بیٹی بس اتنی سی بات ہے. کہا ہاں بس اتنی سی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ دودھ کیوں نہیں پیتے ہو؟ جب بچی کہہ رہی ہے تو دودھ پی لیجئے. جیسے اتنا کہا ہے وہ پتھر ٹس سے مس نہیں ہوا. آپ نے فرمایا سنتا نہیں کون کہہ رہا ہے؟ معین الدین کہتا ہے دودھ پی لے. اس نے پھر بھی دودھ نہ پیا ہے. اس کے بعد غریب نواز نے اس کے کان پکڑے اور گھما کے کہا پیتا کیوں نہیں ہے؟ جیسے اتنا کہا ہے پتھر کے ہاتھ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس نے پیالہ پکڑا ہے، ہونٹوں سے لگایا ہے، دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. وہ پیتا کیوں نہیں؟ کہنے والا کوئی عام نہ جانا تھا، زبان غریب نواز کی تھی. فیضان مدینے والے مصطفیٰ کا ہو رہا. نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. بچی نے دودھ پلایا اور جیسی چلی گھر کی طرف اس کے بدن پہ خون، کپڑوں پہ خون، چہروں پہ خون، اس کا پورا بدن خون سے لت پت تھا. اور مجھے بتائیے اگر کوئی بیٹی اکیلی جنگل سے آ رہی ہو اور بدن خون میں لت پت ہو، سر سے خون بہ رہا ہو، تو کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے چوٹ کھائی ہے.
طرح طرح کے گمان لوگوں کے دل میں آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات لوگوں کے دل میں آتے ہیں۔ بیٹی پنڈت کی تھی، جب گھر کی طرف چلی ہے، بستی میں قدم رکھا، بستی والوں میں شور ہو گیا کہ پنڈت جی کی بیٹی دیکھو خون میں نہا کے آئی ہے۔ اللہ اکبر، گاؤں والے لوگ پیچھے پیچھے ہو گئے۔ بچی گھر آئی ہے، اللہ اکبر، باپ نے بیٹی کے ماتھے پہ خون دیکھا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو۔ تڑپ گیا، کہنے لگا بیٹی بات کیا ہے؟ اس نے کہا بابا میں دودھ لے کر کے گئی تھی اور میرے بھگوان نے دودھ پینے سے انکار کیا، انہوں نے دودھ نہ پیا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر دودھ نہیں پیو گے تو میں تمہارے چرنوں میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہ کہہ کے میں نے جب سر ان کے قدموں پہ مارا ہے، اللہ اکبر، سر قدموں پہ مارا ہے، وہ کہتی ہے تب میرے جسم میں خون بہا ہے، تب سر پھٹا خون بہنے لگا، لیکن بابا میں دودھ پلا کے آئی ہوں۔ بچی نے جیسی اتنی بات کہی، باپ کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں بابا میں نے دودھ پلایا ہے۔ باپ کہنے لگا بیٹے پوری زندگی گزر گئی اسی پتھر کی عبادت کرتے کرتے، آج تک ہم دودھ نہ پلا سکے، تو ایک دن میں کیسے دودھ پلا سکتی ہے؟ گاؤں والوں نے اتنا سنا، کہنے لگے پنڈت تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، دودھ نہیں پلایا ہے، پتھر تو دودھ پی ہی نہیں سکتے، بچی تیری عزت لٹا کے آئی ہے، کسی نے اس کی آبرو لوٹی ہے، اس لیے یہ آ کے باتیں بنا رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اور یار جب کسی کو بھی عزت کا تانا دیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی دھرم کی بیٹی ہو، عزت سب کو پیاری ہوتی ہے۔ جب گاؤں والوں نے کہا تھا کہ تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، یہ کہیں منہ کالا کر کے آئی ہے، عزت لٹا کے آئی ہے، یہ بہانہ بنا رہی ہے، باپ نے بیٹی کے قدموں پہ اپنا سر کا جو ٹوپی تھی وہ رکھی اور رکھ کے کہنے لگا بیٹی اے میری بیٹی میری عزت بچا لے، سچ بتا بات کیا ہے؟ بچی کہنے لگی بابا میں دودھ پلا کے آئی ہوں۔ باپ نے کہا جھوٹ نہ بول۔ بچی نے کہا بابا کس کی قسم کھلاتے ہو؟ میں سب کی قسم کھانے تیار ہوں، لیکن سچ یہی ہے دودھ پلا کے آئی ہوں۔ جب بیٹی نے بات پہ یہی جواب دیا، گاؤں والے کہنے لگے پنڈت جی اگر یہی سچ ہے، اگر آج اس نے دودھ پلایا ہے تو پھر کل بھی تو یہی دودھ پلا سکتی ہے، کہ چلیے کل ہمارے سامنے دودھ پلائے تب مانیں گے کہ تمہاری بیٹی سچی ہے۔ باپ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، کہا بیٹی تیرا کیا فیصلہ ہے؟ کیا تو دودھ پلانے کے لیے پھر سے تیار ہے؟ بچی نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، دن مقرر ہوا، وقت مقرر ہوا، پھر سے پورا گاؤں اور یہ بچی اسی مندر کی طرف چلے ہیں جہاں بچی نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ جب اسی مندر کے دروازے پہ بچی گئی ہے، جانے کے بعد پورا گاؤں تماشائی ہے، باپ بھی ساتھ میں ہے۔ بچی نے جا کے دودھ کا پیالہ رکھا اور رکھنے کے بعد پھر کہتی ہے مہاراج دودھ پی لیجئے، میرے بھگوان دودھ پی لیجئے، لیکن وہ پھر پتھر ہے، دودھ کیسے پیے؟ بچی نے جب کہا دودھ پی لیجئے، پیتے کیوں نہیں ہو؟ گاؤں والوں نے کہا لگایا، کہا سن پنڈت ہم نے پہلے ہی کہا تھا تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، یہ منہ کالا کر کے آئی ہے اس لیے اپنی عزت بچا رہی ہے۔ جب اتنی بات بچی نے سنی ہے، بچی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بچی کی آنکھ میں آنسو آئے لیکن ساتھ ہی غصہ بھی آیا۔ بچی جلال میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، توجہ کرنا، بچی جلال میں اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی دودھ پیتا ہے یا کل والے بابا کو بلانا پڑے گا، دودھ پیتا ہے یا کل والے بابا کو بلانا پڑے گا۔ جیسی اتنی بات بچی نے کہی ہے، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا ہے، دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ پھر جب پتھر کی مورتی نے دودھ پی لیا ہے، کہنے لگی بابا دیکھو کل بھی ایسے ہی دودھ پیا تھا، آج بھی دودھ پی لیا ہے۔ باپ نے کہا بیٹی یہ بابا کون ہے بتا تو سکی، کل کون آیا تھا؟ بچی نے کہا بابا میں اس کا نام تو نہیں جانتی ہوں، لیکن ادھر سے آیا تھا ادھر گیا تھا، پورا گاؤں اس ڈگر پہ نکل گیا جس پہ غریب نواز گزر کے گئے تھے۔ ایک درخت کے نیچے جا کے دیکھا میرے غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانے کے بعد کہا تھا بیٹی یہی بابا ہے؟ کہا ہاں یہی بابا ہے۔ پنڈت قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مہاراج تم بھگوان ہو، جس کے کہنے سے پتھر نے دودھ پی لیا ہے، اتنا کہا ہے۔ غریب نواز نے نکاح کے کرم اٹھائی ہے، فرماتے میں کوئی خدا نہیں ہوں، میں کوئی بھگوان نہیں ہوں۔ کہا بتاؤ تو سکی پھر کس کی پاور ہے جو پتھر دودھ پی لے؟ غریب نواز نے کہا تھا وہ میری پاور نہیں بلکہ وہ اس کی پاور ہے جس کو غریب نواز پوجا کرتا ہے۔ کہا کون ہے وہ؟ غریب نواز نے کہا تھا وہ ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، غریب نواز کو بھی پیدا کیا ہے، اگر پوچھنا ہے تو خدا کا پوچھو۔ سب نے کہا تھا، یہ کہہ کے غریب نواز چلے، توڑے قدم پکڑے لوگوں نے، کہا غریب نواز آگے نہ جائیے، پہلے ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کے ہمیں مسلمان بنا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت اسلام، عظمت اسلام، عظمت اسلام۔ علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ
علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ سرزمین عدل پور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کے کردار کو اپنائیے. بیٹیوں سے پیار کرو. بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ دوست کی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی ہو. میرے حضور کے دربار میں حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی، ننگے سر آئی. میرے حضور نے اپنی مزمل والی چادر سر پہ ڈال دی. مزمل والی چادر ڈال دی. کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا، حضور یہ برکتوں والی چادر، اور ایک دشمن کی اور کافر کی بیٹی. میرے حضور نے فرمایا چپ ہو جاؤ. بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، چاہے وہ مومن کی بیٹی ہو چاہے وہ کافر کی بیٹی. اور جو کافر کی بیٹی کو اتنی عزت دے، اگر اس کی امت کی بیٹی کی آنکھ میں کوئی آنسو دے تو پھر وہ سوچ لے قبر میں مصطفیٰ کا سامنا کیسے کرنا ہے. میرے حضور نے تو فرمایا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس دور میں فرمایا تھا جب بیٹیوں کو قتل کرنے پہ لوگ فخر کرتے تھے، فرمایا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. خدا کی قسم حضور کی زبان سے اس جملے کا نکلنا تھا. یہ حضور ہی کے جملے کی برکتیں ہیں. آج ہر گھر میں بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھ کے رکھا جاتا ہے. یہ ان کی زبان کی برکت ہے، ورنہ آج ہم بھی بیٹیوں کو قتل کر رہے ہوتے. ان کے دامن سے جڑنا کیا تھا. خدا کی قسم جو بیٹیوں کو قتل کرنے میں جن کے ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا تھا، جس دن سے حضور کا دامن تھاما وہ زمین پہ پیر پھونک کے رکھتے تھے اور ڈرتے تھے کہیں ہمارے پیر کے نیچے چوٹی نہ آ جائے. یہ ہنر کس نے سکھائے؟ میرے حضور کے دامن نے، حضور کے پیار نے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہماری تو کوئی عزت ہی نہ تھی. آج جو عزتوں کی معراج ملی ہے نا، خدا کی قسم یہ محمد عربی کے ٹھوکروں کے صدقے میں. اگر پھر صدقہ ان کی ٹھوکروں کا ہے تو جوان ان سے پیار کر، ان سے وفا کر. تیرے گھر میں بیٹی ہے، بے شک وہ تیرے لیے بڑی رحمت ہے اللہ کی، لیکن ایک نظر اسے یہ بھی سوچ کے ڈال لیا کر کہ میرے حضور کو بیٹی بڑی پیاری تھی. خدا کی قسم اللہ ہر نظر کے صدقے میں تجھے مصطفیٰ کے عشق کا ثواب عطا فرمائے. کریں گے نا انشاءاللہ ایسے ہی؟ ہاں بیٹے مانگو، تمہاری مرضی ہے سجدوں میں گر کے، اس لیے کہ ان سے تمہارا نام چلے گا. لیکن کبھی رو کے رب سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے نصیب سے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں رب کی رحمت بن کے آیا کرتے.